ابھی جو کشمیر کے اندر جو درگاہ حضرت بل کے اندر ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے، جو اشوکا ایمبلم کو توڑنے کے لیے، یعنی جو اشوکا چکر ہے اس کو جو توڑا گیا ہے، ان 26 لوگوں کے اوپر پیسے لگا دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ درست تھا وہاں لگانا، یا پھر جن لوگوں نے وہ توڑا، کیا اس کے بارے میں آپ کہنا چاہیں دیکھیے، گے؟ حضرت بل ایک مسجد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں موئے مقدس ہے، نماز ہوتی ہے جمعے کی، اور پی ایس اے کا میں نے نہیں سنا ہے، ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں پر پی ایس اے لگاؤ، اور شاید کم علمی کی بنیاد پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو آتنکیوں سے جوڑا بھی جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نیم پلیٹ لگانے کی وہاں حاجت نہیں ہے۔ آپ نے اگر اللہ و رسول کے لیے کوئی کام کرنا، آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ نیم پلیٹ کے چکر میں مت جائیے، خدا کے یہاں اس کی جزا ملے گی۔ بالکل۔ اور آپ اگر نام و نمود کے ہی چکر میں ہیں تو آپ کو پتہ ہے، میں نے کل بھی امتیاز آفیشل سے بات کہی کہ مذہب اسلام میں یہ تصویر کا جو تصور ہے یہ مسجد کے اندر حرام ہے۔ جی۔ جہاں تک وہاں یہ اشوکا چکر لگانے کا معاملہ ہے، جی۔ سب سے بڑی غلطی یہ لگانے والوں کی ہے کہ مذہبی مقامات پر اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ حکومت بھی جانتی ہے، جی۔ اور حکمران جو بڑے بڑے ہیں اور جو اقتدار کی کرسی پر ہیں وہ بڑے ذی عقل لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اسلام میں تصویر کا تصور جو ہے خاص طور سے مساجد میں یہ حرام مانا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ آپ کی بات تو درست ہے، لیکن لگانے والے بھی تو مسلمان ہیں اور جو توڑنے والے وہ بھی مسلمان ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ جن مسلمانوں نے لگایا جی۔ اس میں بڑا نام ہے وقف کی چیئرمین کا، ان کے ساتھ ان کے اور ادھیکاری بھی ہوں، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے جی جی کہ انہیں اس طرح کی حرکت مسجد کی دیوار پر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جی۔ گویا یوں مان کے چلیے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش کہیے اس کو، بالکل۔ کہ ہندوستان بھر میں جس اشوکا چکر کو نوٹ پر چھاپا جاتا ہے، جس کا مان سمان ہے، جی۔ اس کو مسجد کی دیوار پر چسپاں کر کے اسے توڑوانے کی سازش کس نے کی؟ بالکل۔ اور یہ دوسروں پر لگا دینا کہ نہیں وہ توڑ دیا گیا، بھی آپ پہلے وہاں جاتے ہی نہیں، جب آپ کو پتہ ہے، یا تو آپ شریعت نہیں جانتے، آپ نے پڑھا نہیں ہے، مسائل شریعہ آپ نہیں جانتے، تو جب اسلام پڑھا نہیں ہے تو آپ کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ نے یہ حرکت کی ہے اور پھر لوگوں نے اس کو توڑا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہیں جنہوں نے لگوایا۔ دیکھیں، اصل میں پی ایس اے اگر نہیں بھی لگایا گیا ہے لیکن 26 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن کیا ان لوگوں پہ بھی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے اس کو لگا کر وہاں اصل میں جو فتنہ دیکھیے، کھڑا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کارروائی لگانے والوں پر ہونا چاہیے۔ جی۔ اگر وہ موقع نہ دیتے تو اس طرح کا اپمان ہوتا ہی نہیں۔ مسجد کا بھی اپمان ہوا، مذہب اسلام میں اس تصور کو صحیح نہیں مانا جاتا ہے، اور ہندوستان کا سنویدھان یہ تمام مذاہب کو حق دیتا ہے کہ وہ مذہبی آزادی کے ساتھ جئیں، تو آپ کیسے مسجد کے اندر تصویر جہاں تصور نہیں کیا جاتا جا کے لگا دیتے ہیں؟ مسئلہ شریعہ یہ ہے کہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی۔ جی۔ تو جب اس طرح کی بات ہوگی تو اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ داری چیئرمین کی ہے، اور چیئرمین نے یہ غلط کیا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا آپ حضرات کے چینل کے مادھیم سے کہ چیئرمین پر غور کیا جائے، کم سے کم پڑھا لکھا شخص اگر اس کرسی پر موجود ہو تو وہ اس طرح کی حرکات سے باز رہے گا۔ اچھا، اس میں مسئلہ ایک لیڈی کہتی ہے کہ اس کو توڑنے کی وجہ سے چند لوگوں نے جو کیا، حالانکہ اگر وہ کام ایسے ہو سکتا تھا ممکن تو اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ ایک لیڈی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمان مانتے ہی کہاں اس قانون کو، تو کیا کہیں گے آپ اس دیکھیے، جو کہ بی جے پی کی سپورٹ؟ دیکھیے صاحب، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مسلمانوں نے 700 سال یہاں حکومت کی ہے، مسلمان قانون کا النگھن کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو قانون کا النگھن کرتے ہیں ذرا ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے وہ ہیں کون ہیں۔ جی۔ ٹھیک ہے، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے وہ اپنے ملک کے خلاف ایک بھی بات نہیں کرتا ہے۔ ہاں، البتہ کوئی اقتدار کی کرسی کے چکر میں اس طرح کی حرکت کرا دیتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں پورا ذمہ دار وہی ہے جو یہ حرکت کرواتا ہے۔ بالکل بالکل۔ مسجد کی دیوار پر کسی بھی طریقے سے اس تصور کو نہیں مانا جاتا۔ اچھا، لاسٹ میں آپ سی ایم عمر عبداللہ سے اور ایل جی صاحب سے کیا میں ایل جی انتظامیہ سے، یہاں کی وقتی حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ وقف جو ہے یہ مسلمانوں کی جائیداد ہے، اس میں
किसी को कतई कोई अधिकार नहीं होता। कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि वक्फ के हम कुर्सी पर आ गए हैं, चेयरमैनी मिल गई है तो सारे निज़ाम व इंतज़ाम हम देख लेंगे। यहाँ शरीयत का खिलवाड़ हो रहा है। मसाजिद के चंदे जो हैं वो एक मस्जिद का दूसरी जगह और दूसरी मस्जिद का दूसरी जगह, ये बिल्कुल हराम है। इसके लिए कतई शरई इजाज़त नहीं है। तो एक शख्स अगर इस तरह की हरकत करता है ये कतई दुरुस्त नहीं है। तो सीएम साहब को और एलजी इंतज़ामिया मरकज़ी सरकार को फ़ौरन डिसीज़न लेना चाहिए। ये उन लोगों का हक़ है, ये आज तकरीर करने के लिए आते हैं कि जनाब अली हम वक्फ के चेयरमैन हैं, इनसे पूछा जाए पैसा कहाँ से लाते हैं। अरे भाई, ये पैसा पता है किस कहाँ से आता है? ये पैसा वो लोग जो मजदूरी करने हिंदुस्तान भर में जाते हैं, उनकी माँ बहन बेटियाँ, उनकी बीवी, उनकी अम्मा, वो मन्नतें और नियाज़ें मांगती हैं ज़ियारतों पर, उनकी आमद पर, उनकी खैर के लिए वो पैसा होता है वक्फ के पास मज़ारात पर। अब उसको ऐसे ही जनाब वाला, आप शादरा शरीफ आप देख लीजिए, आप बताइए दीन के नाम पर 2 कमरे हैं वहाँ? आज तक शादरा में 2 रूम हैं जहाँ दीन का दर्स दिया जाता हो। इनका बस चले जनाब वाला तो ये मस्जिद का भी सिलसिला जनाब वाला ख़त्म कर दे। और इसकी मैं एक आपको उदाहरण दूँ, यहाँ मौजूद है एक दरगाह जिस पर चेयरमैन पहुँची हैं और वहाँ जाके पब्लिक से सवाल किया है कि आपको किसने मस्जिद बनाने की इजाज़त दी? यहाँ जम्मू? जी जनाब, जम्मू के अंदर ये हुआ है। अब जनाब इस तरह की हरकतें होंगी, भाई मस्जिद तुलवाने का ये किसकी रणनीति है? यहाँ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे जहन के लोग नहीं चाहिए भाई। और ऐसे किसी भी हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे मजहबी मामले में। हमें हमारे संविधान ने हक दिया है, कोई अगर इस तरह की हरकत करता है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाजा गौर करना चाहिए हुकूमत को। ये पैसा किसी की जागीर नहीं है, ये गरीब लोगों का अपने अहबाब के लिए मन्नतें मान का मज़ारात पर चढ़ाने वाला पैसा है। कुछ लोग तो जालिम इस तरीके हैं जनाब वाला, सारी ज़िंदगी शिर्क की रट लगाते हैं, फतवे लगाते हैं और उनको जनाब वाला ये पैसा दिया जा रहा है, तनख्वाहें ले रहे हैं। हाँ, तनख्वाहें ले रहे हैं। इतना बड़ा पैसा आता है शादरा में, तो आखिरकार कहाँ जाता है इतना पैसा? उनको देखा जाए ना, इस पर गौर व किया जाए। ये 4 मस्जिदों में जाके जनाब वाला सफ़े बिछा देने से मामलात हल नहीं हो जाते हैं, वो भी जनाब वाला अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए। जबकि ये भी मौलाना लोगों को गौर करना चाहिए कि इस तरह की हरकतें भी दुरुस्त नहीं हैं। औरत का तो वैसे ही मज़ारात पुराना मना है भाई, शरीयत ने कतई मना किया है। कैसे मर्दों के दरमियान एक औरत आके खड़ी होती है और वो अपने नाम के नारे लगवाती है? बहुत गलत बात है ये, और इसको इस्लाम कभी कबूल नहीं करेगा, चाहे वो कितनी बड़ी इख्तिदार की मालका हो। यहाँ ना जवाब देंगी तो अल्लाह और रसूल के यहाँ जवाब देना होगा। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है यहाँ की इंतज़ामिया से, हुकूमत से, कि वो फ़ौरन इस पर डिसीज़न ले और जो लोग कुर्सी के अहल नहीं हैं उन्हें हटाएं और वक्फ को, जो मुसलमानों का मामला है, उसको सही मानों में देखें, वरना ये दुरुस्त नहीं होगा और इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तमाम जिम्मेदारियाँ एलजी हुकूमत और हुकूमत जम्मू कश्मीर की होंगी।